نبی کے گستاخ اگر یہ سمجھتا ہے کہ خیر ہے تو خیر نہیں ہے۔ ابو جہل بدر کی وادیوں میں تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا۔ عتبہ اور شیبہ جو گستاخیاں کرتے تھے، ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، اے مولا تو اپنے شیروں میں سے کوئی، تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر چھوڑ دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اور پھر وہی عتبہ اور شیبہ جو گستاخیاں کیا کرتے تھے، ایک شیر ان کے اوپر ایسا حملہ آور ہوا کہ ٹکڑوں میں بدل دیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا ولید بن مغیرہ، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا ہوا۔ اور ایک اسود تھا جس کا نام اسود بن وائل ہے، آس بن وائل ہے، اسود بن عبد المطلب ہے۔ یہ وہ نام میں بتا رہا ہوں جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، انا کفیناک المستہزئین۔ یہ مذاق اڑاتے تھے میرے آقا کا، بار بار مذاق اڑاتے تھے۔ ایک بار جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، یہ جتنے مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جبرائیل امین نے ایک بار، وہ طواف کے دوران تھا، ولید بن مغیرہ اس کی طرف منہ کر کے پھونک دیا، حدیث میں موجود ہے۔ ولید بن مغیرہ کے پیروں میں سڑن پیدا ہو گئی، ایسی سڑن کہ جگہ جگہ سے اس کے پیپ نکلتا رہا، اور اسی پیروں کی بیماری میں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آس بن وائل یہ بھی حرم میں موجود تھا، جبرائیل امین نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کا پیٹ پھول گیا، لوگوں کو پکارتا تھا، بلاتا تھا، اور پکڑ کر لے جاتے لوگ تو اپنی دیوار سے سر ٹکراتا تھا، مارتا تھا۔ پھر جب سر ٹکرا کر کے ختم ہوا تو اس کے پیٹ میں پیلا پانی بھر چکا تھا۔ ایک دو نہیں، ایک لمبی فہرست ہے گستاخوں کی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے، استہزاء کیا ہے۔ مولا کریم ان سب کو عبرتناک سزا عطا کی ہے، اور اب بھی ہمیں دیکھنا باقی ہے، ہمیں دیکھنا باقی ہے۔ اور اگر بظاہر کوئی عذاب نہیں آتا تو اللہ کریم بہت سخت عذاب ان کے لیے معین فرمایا ہے۔ لہٰذا اے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، آج تو مجھے عرض یہ کرنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ کائنات میں یہ چند بھونکنے والوں کو اگر چھوڑ دیں تو میں ان لوگوں کی بھی ایک لمبی فہرست رکھتا ہوں جن کا میرے دین اسلام سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے نغمے بھی سنا ہے۔ وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے۔ جارج برنارڈ شاہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا ایک فلسفر تھا، ایک بہت بڑا محقق دانشور گزرا ہے انگریز۔ جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے کہ آج کے دنیا میں جتنے مسائل ہیں، بھوکمری ہو، خودکشی ہو، زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، ان سب کو اگر کوئی حکومت ہو یا کوئی قیادت صحیح کر سکتی ہے تو صرف محمد کی قیادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی چیز موجود ہے۔ کہتا ہے اگر محمد آج بھی آ جائیں تو ان کی قیادت میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین میں مبعوث ہوئے تھے جہاں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں، ہر طرح کی خرابیاں۔ تمہیں پتا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی رسم مکہ میں موجود ہے، وہاں پر ماں اور بیٹیوں کو بازار میں لا کر بیچ دینے کی رسم موجود ہے، پیسہ جمع ہو جائے تو جوے میں اڑانے کی رسم موجود ہے، اور شراب 50 سال پرانی جمع کر کے پینا، وہ بھی حرم کے اندر۔ یہ تمام عادتیں ان کے اندر موجود ہے، لیکن 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، جو ڈکیت تھے، جو چور تھے، مکہ کے حالات بڑے مشہور تھے۔ وہاں کے حالات میں کیسا انقلاب آیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے،
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نظر عنایت تھی، اور غیروں نے یہ پڑھا ہے. تبھی تو کہتے ہیں کہ آج بھی اگر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ نظام مصطفیٰ سے حل ہوں گے، میرے آقا کی قیادت سے حل ہوں گے.